پاکستان میں عدالتوں کا کیا احترام کیا جاتا ہے, قانون کا کیا احترام کیا جاتا ہے. میں ابھی آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گا, آج کا جو ایونٹ ہے وہ بتاؤں گا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر لا لیسنس ہے اور کوئی قانون کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہائی کورٹس کے فیصلے, سپریم کورٹ کے فیصلے اس طرح ہوا میں اور عدالتوں کے اندر ان کی توہین کی جا رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بڑا سوال یہ آتا ہے, سب لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں, یہ کس کی طاقت پر یہ سب کچھ کر رہی ہے, یہ کیا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. یہ ایک سوال ہر آدمی یہ کر رہا ہے. اور دوسرا, میں آپ کو آج بڑا امپورٹنٹ ریمارکس ہیں آرمی چیف کے, وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے آج وہ بھی ہے, بڑی اہم ہے وہ, لیکن کسی بیرونی جرنلسٹ سے ان کی بات ہوئی اور جو کورٹ ان کے آئے ہیں ان سے کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب جو دیا, نو پولیٹیکل سائڈس, نیوٹرلٹی اینڈ پاکستان. اب یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ کوئی پولیٹیکل سائڈز نہیں ہے اور بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے. کل رات جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا اس میں بھی یہی ہے کہ بالکل جو اسٹیک ہولڈرز کوشش کریں ملک کے مسائل کو اتفاق رائے سے حل کرنے کی, تو اس کو فوج اپریشیٹ کرے گی اور اس کو فوج سپورٹ کرتی ہے. لیکن سوال جو میں نے پہلے آپ سے کہا وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کے سیاسی معاملات میں نہیں ہے, ویسے تو آئین اور قانون کے تحت آرمی پابند ہے, آرمی چیف بھی پابند ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ کام کریں اور ان کی تمام ہدایات کو مانیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین انہیں تمام جوڈیشل اور ایگزیکٹو اتھارٹیز کو یہ کہتا ہے کہ دے ہیو ٹو کم ٹو دی ایڈ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا الیکشنز کروائیں, الیکشن نہیں ہوئے, بلکہ بریفنگ شروع ہوگی کہ جی سیکورٹی ہے تو ہم تو لوگ نہیں دے سکتے, یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے. اچھا, اب کل جو ہم نے وہاں پر مناظر دیکھے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی وہاں پر اگر وہ مولوی جنہوں نے اتنی گالیاں نکالی اور بینرز, اور یعنی میں کہتا ہوں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جس قدر مغلظات بکی گئی وہاں, اور اگر وہاں پر وہ 5 6 7 مولوی جو ہیں وہ یہ طے کر لیتے کہ ہم نے اندر جانا ہے, تو آپ یقین کریں کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا. یہ تو عمر عطا بندیال کی اپنی ذہانت تھی چیف جج صاحب, کہ انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, انہوں نے کہا کہ لو جی ہماری جیت ہو گئی ہے, انہوں نے 1 ہفتے کے لیے معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا. لیکن وہاں پر بتا دیا عمر عطا بندیال صاحب نے, جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ جناب یہ جو فیصلے ہیں یہ ان پر عمل درآمد کون کرائے. اور آج کی تازہ ترین جو ہے جو میں یہ ویلاگ کر, فواد چودھری صاحب, ان کو جسٹس گل حسن اورنگزیب نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور, اور جب وہ عدالت سے نکلنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں تو دروازے پر سامنے پولیس کھڑی ہے انہیں پھر گرفتار کرنے کے لیے. وہ بھاگے ہیں گاڑی سے نکل کر, پولیس ان کے پیچھے, اور وہ گئے ہیں سیدھے گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت. بھاری بھرکم ہے, کو دوڑنا اتنا آسان نہیں ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنی سانس چڑھی ہوئی ہے, اور اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا تو کون اس کا ذمہ دار تھا. مجھے بتائیے کہ یہ اب عدالتوں کا احترام رہ گیا کہ آپ کیوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ بیل کرائیں, جو مرضی کرائیں, کوئی اس کا اثر نہیں ہے, اور جس کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے گھر میں گھس کر اس کو گرفتار کرنا ہے. یہ اتنی لا لیسنس تو کہیں ہم نے نہیں دیکھی. آئیے میں آپ کو یہ مختلف اینگل سے ویژولز ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, کہیں وہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, کہیں وہ گاڑی میں اتر کے دوڑ نظر آ رہے ہیں, پولیس ان کے پیچھے, پھر آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو سانس کتنی چڑھی ہوئی ہے. یہ مناظر دیکھے آپ نے سارے جس طریقے سے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا رہ گیا پیچھے. میں ابھی آپ کو ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی میں گفتگو سنواتا ہوں. اب وہ کس قدر, ظاہر ہے جس کے شوہر کو اس طریقے سے پولیس پکڑنے کی کوشش کرے تو ان کا جو اینگر ہے وہ کس قدر وہ ہوگا زیادہ. تو ان کی جو یہ گفتگو ہے یہ بھی ایک بیوی کی غصے سے بھری ہوئی گفتگو ہے. تو اگر آپ یہ پہلے سن لیں. ہائی کورٹ پاس آن کرتا ہے, آرڈر پروٹیکٹیو بیل دیتا ہے, اور دہشت گردوں کی طرح اس کو اٹھایا جاتا ہے. حد ہوتی ہے. وزیر صاحب پلیز آپ اس ملک کو دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے. کورٹ سے بیل ملتی ہے میرے ہسبینڈ کو اور باہر گاڑی لگا کے اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں ان کو. یہ انصاف ہے اس ملک میں؟ اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس, جو بھی پولیس لی جائے, جہاں کہیں بھی ہے. جب ایک ہائی کورٹ نے ایک کو آنریبل بیل دے دی ہے تو آپ کس حیثیت سے دہشت گردوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے سی آئی اے میں رکھا, ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا, سب جیل بنا کے. نہ آپ کو بچوں کا خیال ہے, نہ آپ کو بچیوں کا خیال ہے. افسوس ہے مجھے اس ملک کے اوپر. یہ گفتگو آپ نے سنی ان کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر آپ کوئی نازیبا الفاظ بھی منہ سے نکل جاتا ہے جب آدمی اتنا غصے میں ہو, ابھی ان کے تو نہیں ایسا نکلا, لیکن تو کیا آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو کچھ پچھلے 4-5 دنوں میں وائلنس میں ہوا اس میں لوگوں کا جو اینگر ہے اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عمران خان جو ہیں وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان سے محبت کرنے والی, پاکستان کے اداروں سے محبت کرنے والی ایک جماعت ہے. آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نعرے بازی کرتے ہیں, لیکن یہ جو وائلنس کا ایلیمنٹ آیا
آرسن کا ایلیمنٹ آیا, آگ لگانے کا ایلیمنٹ آیا, یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے. یہ ایک سازش کے تحت شامل کیے گئے, اور سازش انہوں نے کی جو حکومت میں بھی ہے اور جو شاید اداروں میں بھی ہوں گے. اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک انویسٹیگیشن کرائیں اور جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں. اور پہلی جو بات میں نے آپ سے کہی, آرمی چیف کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اجلاس سے پہلے یہ کوٹ آنا کہ آرمی کی, پاکستان فوج کی کوئی سائیڈز نہیں ہے اس سارے معاملے میں اور ہم نیوٹرل ہیں اور ہم کہتے ہیں پاکستان, صرف پاکستان. تو یہ ہر پاکستانی کی یہی سوچ ہے, اور اگر کسی کی یہ سوچ نہیں ہے تو یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ بہت انکریجنگ ہے جو کچھ بھی ہے, اور اس سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ سینٹی ول پریویل ان نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ. لیکن اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد صرف یہ چیز آتی ہے کہ سزائیں ہوں گی, ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے, اور جو اس وقت ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے جو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے اور ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے فوج کو بھی, پی ڈی ایم کو بھی, اور اگر وہ اس حوالے سے کوئی چیز اس میں نہیں وہ دکھاتے بتاتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کی صورتحال ایگریویٹ کر جائے گی, مزید صورتحال خراب ہوگی, اور لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور بہت تنگ ہیں. بہرحال جیسے ہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا کوئی اعلامیہ آتا ہے تو اور جو صورتحال بنتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی اس وقت تک کریک ڈاؤن ہے, ہر طرف گرفتاریاں ہی گرفتاریاں ہیں, قانون کا کوئی احترام نہیں ہے, عدالتی فیصلوں کا کوئی احترام نہیں ہے. نیشنل میڈیا جو ہے بالکل ایک بکاؤ بھونپو کی طرح پی ٹی آئی کو ایک ایسی جماعت بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو پاکستان کے دشمن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کہ الفاظ اس طریقے کے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اب ان پر